يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت الرسول سبيلا قل يا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم يكون هبط عنه تمام تعریف اللہ آیت جو حال ہے اور ایسے رب العالمین رحمان درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے تمام امتیوں پر نے آپ کی پیروی کی، قیامت تک طریقے کی پیروی کرتے رہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج بتاریخ 6 مطابق 16 جمادی 1430 ہجری پیر بمقام مسجد عالی بعد عصر کانفرنس ہال میں اس وقت آپ جس عنوان پر خطاب کرنا ہے اس عنوان کو آپ نے سن لیا، پڑھ لیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ عنوان ہماری زندگی کا اور بندگی کا عنوان بن جائے۔ جو عنوان زندگی سے بندگی کا عنوان بنتا ہے تو پھر وہ عنوان عمل تبدیل ہوتا ہے اور پھر انقلاب میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ آیت جو آپ کو سنائی اس کا تعلق اسی عنوان سے اطاعت رسول ہی حب رسول ہے یا اطاعت رسول ہی محبت رسول ہے۔ جس طرح چراغوں کے بڑھنے سے روشنی میں ہوتا ہے، چراغوں کے جلنے سے روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اطاعت رسول کے بڑھنے سے فضاؤں میں نور آتا ہے، گھرانوں میں آتا ہے، معاشرت کے اندر سکون اور چین آتا ہے۔ دوسری بات ذرا عجیب سی بات ہے لیکن حقیقی بات ہے کہ اطاعت رسول سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ بالکل الٹی سی بات لگ رہی ہوگی لیکن یہ سیدھی ہے۔ کیسے؟ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، ماں باپ کی محبت اس کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ جو خادم اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، آقا کی محبت اس کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مختلف بڑا کوئی ہے، اس کا کوئی ماتحت ہے، سبارڈینیٹ ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، تو اس کی نظر میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔
بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اپنی اطاعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کم کیا ہے اور رسول کی اطاعت کا ذکر اور اس کی آیات زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے یہ امت اپنے رسول کی اطاعت کرے گی ویسے ویسے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اس کے لیے بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر کریا کی پھرتی کریا ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر آپ نیکی دیں گے تو ریفلیکشن جو ہے نیکی کا ہوگا، اگر گناہ دیں گے تو اس کا اثر گناہ کا ہوگا۔ جیسے ایکو ہوتی ہے، آواز بازگشت، جیسی آواز ہوتی ہے ویسے ہی آواز ریٹرن ہوتی ہے، واپس آتی ہے آواز بازگشت میں، ایکو میں۔ اللہ کی تکبیر حمد و ثنا ہے تو وہی واپس آئے گی، اور اگر کسی کی مذمت ہے تو وہی آواز واپس آئے گی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا ہے۔ جب اور جس سرزمین پر، جس گھرانے میں، جس معاشرے میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے ناممکن ہے کہ وہاں سے برائیاں، خرابیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، ٹینشن دور نہ ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ ہیلوجن جلے اور روشنی نہ ہو، سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ سورج نکلے گا، روشنی ہوگی، عطر کا کاک کھلے گا، فضا مہکے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، فضا سے آلودگیاں دور ہوں گی۔ آج دنیا کے اندر لوگ کلین سٹی گرین سٹی کا سلوگن دے رہے ہیں، شہر کو صاف ستھرا رکھیے، ہرا بھرا رکھیے، تاکہ ایٹماسفیئر ٹھیک رہے، فضا جو ہے وہ پالوٹیڈ نہ ہو، پالوشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو آلودگیاں ہیں، پالوشن ہیں، مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں۔ آج دنیا بے چین ہے، پریشان ہے کہ آلودگی بہت بڑھ رہی ہے، اور ساؤتھ پول اور نارتھ پول جو ہے وہاں اوزون لیئر کی جو اوزون پرت ہے وہ بہت پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ریڈیشن سے، اس گلوبل وارمنگ سے سوراخ ہو جائے اور پھر اس وقت دنیا جہنم بن جائے۔ یہ سب اندیشے سامنے آ گئے، اور آج چیخ چیخ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن دراصل یہ گلوبل وارمنگ نہیں، یہ ڈیوائن وارننگ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور اطاعت رسول کا جو پہلو ہے جو بہت دبتا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ پہلو نمایاں ہو۔ اسی اطاعت رسول سے کردار کی آلودگی دور ہوگی، کیونکہ ایک آلودگی فضا کی ہوتی ہے، فضا کی آلودگی 2 کو مارے گی، 100 کو مارے گی، 1000 کو مارے گی، لیکن اگر کردار پالوٹیڈ ہوتا ہے، کیریکٹر اگر پالوٹیڈ ہوتا ہے
تو یہ پالوٹیڈ کیریکٹر نسلوں کو تباہ کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ کردار کی آلودگی کو صرف اور صرف اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہی دور کر سکتی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت سے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، تمہید میں تو بتا دیے۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ اطاعت رسول کے کیا فیزز ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ کچھ جھلکیاں ان کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ جو کچھ سن رہے ہیں آپ کو سن کر یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور ان باتوں کو اللہ کے ان بندوں تک جو ان باتوں سے ناواقف ہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت پڑھی تھی یہ سورۃ الفرقان کی آیت 27 سے 30 نمبر کی آیات تک، اس کا ترجمہ ہے: اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، چبائے گا، اور اپنے ہاتھوں کو چبا کر اور کاٹ کاٹ کر کہے گا: یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول سے میں نے رشتہ جوڑ لیا ہوتا، رسول کے ساتھ راستہ بنا لیا ہوتا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا، رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، رسول کی فرما برداری کر لی۔ اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ اوبیڈینس، اور مطیع کے معنی اوبیڈینٹ، فرما برداری۔ فرمان معنی حکم، بردار معنی ماننا، رسول کا حکم ماننا، رسول کی بات ماننا۔ تو ظالم ہاتھ چبا کر کہے گا: کاش میں نے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ رسول کی دوستی کو چھوڑ کر، رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا، لیکن رسول کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، جس کو میں نے اپنا دوست بنایا تھا اس نے تو مجھے نصیحت نامے یعنی قرآن یا ذکر کے معنی قرآن کے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کے کئی ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اسی میں سے ایک ذکر بھی ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کے معنی یاد دہانی، نصیحت نامہ۔ اس نے تو مجھ کو اس نصیحت نامے، اس قرآن سے غافل کر دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ اور شیطان انسان کو بہت رسوا کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں ایک چونکا دینے والی بات، گھبرا دینے والی بات، یہ وہ مقدمہ ہے جس کو رسول قیامت کے دن ان لوگوں کے اگینسٹ میں قائم کریں گے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا تھا، چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے پالنہار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان آیتوں کے اندر جب ایمان والا غور کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ شعور اور معرفت کے ساتھ ان میں غور کیا جائے۔ شان نزول میں یہ بات ملتی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط
یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، بڑا بزنس مین تھا۔ جب یہ اپنے بزنس کے سفر سے واپس آتا تو اکثر دعوت کیا کرتا تھا مکے میں، اور جو معززین شہر ہیں، شہر کے معزز لوگ ہیں، ان کو بلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ بھی اس دعوت میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے سے پہلے آپ نے ایک پروپوزل رکھا اس کے سامنے، یا یہ کہ آپ شریک ہو گئے، دعوت قبول کرنے سے پہلے یہ پروپوزل رکھا کہ میں اس وقت تک تمہاری اس دعوت کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم میری یہ بات نہ مان لو۔ کیا بات؟ ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دو، توحید کی، کہ وہ ایک ہے، ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، اس کو تسلیم کرو۔ اور تیسرا، عبادت اور بندگی صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی کرو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس کی خبر ابو جہل کو ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے محمد کی بات کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی لعن طعن کری اس پر، کہا کہ تم مسلمان ہو گئے، بہت اس کو برا بھلا کہا۔ تو اس نے کہا کہ میرے یہاں پر کوئی مہمان آئے، اگر میں ان کی بات نہیں سنتا، وہ بغیر میری دعوت قبول کرے چلے جاتے، تو یہ بڑے اپمان اور بے عزتی کی بات ہوتی، اس کے لیے میں نے ایسا کیا۔ تو ان کا نہیں، ابو جہل نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں اسلام، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اگر تم اپنے دعوے میں صحیح ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور جا کر نعوذ باللہ ان کے چہرے پہ تھوک کے آؤ۔ یہ میجورٹی کے زعم میں، لوگوں کی محبت لینے کے زعم میں گیا، اور اس نے یہ عمل کیا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا، جو ابھی ترجمہ پڑھا اسی کا ذکر ہے۔ لیکن علماء تفسیر نے، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے یہ بتایا کہ تفسیر کا یہ اصول ہے کہ خصوص سبب کو نہیں بلکہ عموم لفظ کو لیا جاتا ہے۔ یہ سمٹمز عبداللہ عقبہ ابن معید کے جس کے اندر بھی پائے جائیں گے، وہ سب کے سب اسی ضمن میں شامل ہوں گے، اسی ضمن میں شامل ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر ہر وہ شخص شامل ہے جو رسول کی اطاعت، محبت اور رسول کے طریقے کو کسی دوسرے طریقے سے ہلکا سمجھے، رسول کی سنتوں کو، رسول کی بات کو، رسول کی تعلیمات کو کمتر سمجھے کسی ازم کے سامنے۔ وہ کوئی سا بھی ازم ہو، دنیا کے اندر آج کل بہت ازم ہیں، اگر وہ کسی کلچر کے سامنے، کسی تہذیب کے سامنے اس سے متاثر ہو گیا، اور اس سے متاثر ہو کر اگر اس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا یا ہلکا سمجھا یا کمتر سمجھا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے فیشن کو، دنیا کے کلچر کو، دنیا کی تہذیب کو اس نے زیادہ پریفرنس دیا اور امپورٹنس دی، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ چند لمحات کے لیے لوگ اسے ماڈرن کہیں، لبرل مائنڈڈ کہیں، ہاں ترقی پسند کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایسی ترقی پسندی کس کام کی جو جہنم میں لے جائے۔ تو جس نے رسول کی بات نہیں مانی ہے، رسول کے طریقے کو دنیا کے طریقوں کے سامنے
ہلکا اور کم سمجھا ہے، قیامت کے دن اس کی حیثیت ظالم کی ہوگی اور وہ ظالموں کی فہرست میں کھڑا ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کھائے گا اور پھر افسوس سے کہے گا یوم یعد الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ میں نے رشتہ قائم کر لیا ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں ایسے کہ ان سے اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں، کتنے طریقے، کتنے احکام چھوٹ رہے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں فیشن سے، کلچر سے، سوسائٹی سے، کسی کے عہدے سے، کسی کی کرسی سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور متاثر ہو کر اپنے رسول کی سنت، طریقہ، اطاعت اور احکام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھ چبائیں گے، افسوس کریں گے اور انہیں افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس، ہم نے جس کی محبت کے اندر دنیا کے اندر اپنی کرسی کو سجایا، اپنے آپ کو سجائے رکھا، آج وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں، اور شعلے ہی شعلے، تکلیف ہی تکلیف، ذلت ہی ذلت آج ہمارا مقدر ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھ کو غافل کر دیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کہے گا قیامت کے دن میں نے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بنایا، جو دشمن رسول تھا، دشمن اسلام تھا، مخالف اسلام تھا۔ اس میں وہ مخالف اسلام تہذیب آ گئی، مخالف اسلام کلچر، مخالف اسلام سوسائٹی، مخالف اسلام لٹریچر، وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا سے آئے یا پرنٹ میڈیا سے آئے، وہ سب اس کے اندر آ گئے، سب آ گئے۔ اس وقت وہ یہ کہے گا کہ رسول کو چھوڑ کر ان سے جو دوستی کی، انہوں نے مجھ کو دین سے غافل کر دیا، قرآن سے غافل کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو رسول کی سنتوں کو، باتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اللہ اس کے سے لاتے ہیں کہ قرآن کو وہ سمجھ، اسے توفیق نہیں ملتی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اسے توفیق نہیں ملتی کہ قرآن کو اپنی زندگی کا گائیڈ بنائے، قرآن کو اپنی زندگی کا راہبر بنائے۔ یہ اس کے اوپر پھٹمار ہوتی ہے، پھٹمار ہوتی ہے۔ یہی بات ہے لم اتخذ فلانا خلیلا ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ شیطان انسان کا بڑا رسوا کرنے والا ہے، جس نے بھی شیطان کو اپنا لیڈر مانا اس نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور اس لیے رسوا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے پیروکار جہنم میں جائیں گے تو وہ اس کو چیخ چیخ کر پکار کر کہیں گے ہماری مدد کر۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ اس کا خلاصہ بتا دوں، وقت کم ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو جو شیطان کے چیلے تھے، یعنی اگر میں قرآن کی زبان میں کہوں، جو عبد الرحمن نہیں عبد الشیطان تھے۔ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک عبد الرحمن، ایک عبد الشیطان، ایک رحمان کے بندہ، ایک شیطان کا بندہ۔ جو شیطان کے بندے تھے وہ لعنت کریں گے اس پر اور کہیں گے مدد کر آج ہماری، ہم نے تیری وجہ سے دیکھ یہ سب کچھ کیا، دین کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، دیکھ ہم نے یہ کیا کیا۔ وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، اس سے پہلے ہے میں نے کیا کیا، صرف بلایا تھا تمہیں، ہاتھ پکڑ کے کہا تھا چلو، تمہیں نے میری بات کو مانا،
فاستجبتم لی، تمہیں نے مانا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت مت کرو، کنڈم مت کرو، اپنے آپ کو کنڈم کرو کہ کیوں مانی میری بات۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تم سے فریاد نہیں کر رہا مدد کی، تو تم بھی مجھ سے مدد کی فریاد مت کرو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ آج مسلمان اپنا دشمن صرف مغرب اور مشرق بس اسی کو سمجھتے ہیں۔ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس کو اللہ نے دشمن کہا، وہاں یہ دھوکہ دے دے گا اور رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نہ ہماری نمازوں میں طاقت، نہ ہماری عبادتوں میں طاقت، بس ناز ہے تو ان کے کرم پہ، ان کے فضل پہ، اور مانگتے ہیں ان سے، التجا کرتے ہیں کہ اے مالک آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں استقامت دے سکتے ہیں، اور آپ ہی ہمیں راہ رسول اور طریق رسول پہ چلا سکتے ہیں، اور آپ ہی ہم سے اطاعت رسول کے کام لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد زندگی میں ہماری کچھ جھلکیاں کہ رسول نے ہم سے کہا یہ کرو، اور ہم وہ نہ کر کے کیا کیا کر رہے ہیں، اس کے وبال کیا آ رہے ہیں، کچھ جھلکیاں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ، عقیدے کی بات تو آپ نے سن لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا تمنائی ہے، جو اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے ملاقات کا تمنائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے، بندگی کرے۔ کیسے؟ یہ بھی سن لیں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سجدہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہا، عن دعائی نے کہا، سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے، معلوم ہوا دعا عبادت ہے اور سجدہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سورج اور چاند کو جو پیدا کرنے والا رب ہے اس کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا سجدہ بھی عبادت، دعا بھی عبادت۔ اب عبادت میں شرک، اگر یہ سر جو رب نے ہمیں دیا ہے، اگر یہ رب کے آگے نہیں جھکتا، سب کے آگے جھکتا ہے، تو یہ سر کی بھی توہین ہے، اور نعوذ باللہ سر دینے والے کی بھی توہین۔ سر جس نے دیا ہے اسی کے آگے جھکنا، زبان جس نے دی ہے اسی کے آگے کھلنا، ہاتھ جس نے دیے ہیں اسی کے آگے اٹھنا، پیر جس نے دیے ہیں اسی کے گھر جانا، زبان جس نے دی ہے اسی کے سامنے کھلے، اسی سے مانگے۔ عبادت میں اخلاص ہو، پیورٹی ہو۔ آج ہماری عبادتوں کے اندر شرک ہے۔ سجدے کہاں کہاں ہیں؟ یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ خدائی کے آگے جھکتا ہے، جو ایک در پہ نہیں جھکتا اسے در در پہ جھکنا پڑتا ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے۔ سجدہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اللہ ہی سے مانگا جائے تو عبادت کے اندر شرک نہیں ہو، یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بھی یہی، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب اس کے خلاف جا رہے ہیں تو نہ اطاعت رسول ہو رہی، نہ محبت رسول ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو جہالت کہا، اور ظلم کہا، نجاست کہا،
غفلت کہا قرآن مجید میں، فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او جاہلوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کو اپنا خدا مانوں، کسی اور کے آگے سر جھکاؤں، کسی اور سے اپنی حاجت روائی کے لیے اس کو مانگوں، میں اس سے مانگوں، ہاتھ پھیلاؤں کہیں اور؟ او جاہلوں، غور کرنے کی بات ہے، یہ جاہل کس کو کہا؟ جو شرک کرنے والے ہیں خدا کی نگاہ میں وہ جاہل ہیں، بھلے ہی 5 سطروں میں ان کی ڈگریاں آتی ہوں، بھلے ہی دنیا کے سب سے جینیس لوگ ہوں، گینیز بک آف ورلڈ میں ان کا نام ہو، لیکن اگر زندگی کے اندر شرک ہے خدا کی نگاہ میں ان کی آئیڈینٹی صرف اور صرف جاہلوں کی ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ جاہل ہیں۔ دوسری جگہ انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے گندے ہیں۔ کیوں گندے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں خدا کو بٹھانا چاہیے وہاں خدائی کو بٹھا دیا۔ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے شرک، شرک خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے۔ جب ایک باپ اگر بیٹا باپ کو اپنا باپ نہ کہے، یا یہ کہ باپ کی موجودگی میں اگر اس کے دوست سے ایک سوال کر لے خالی، چچا فیس کے پیسے نہیں ہیں ذرا فیس کے پیسے دے دیجئے، خالی بس اتنا، کپڑے نہیں ہیں اس عید پہ میرے کپڑے بنا دیجئے، باپ کی موجودگی میں خالی وہ سوال جو باپ سے کرنا چاہیے، باپ کی موجودگی میں اگر وہ چچا سے کر لے، اس کے دوست سے کر لے، کیا ہوگا؟ اس کو پسند کرے گا؟ باپ بفر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سوال کا تعلق مجھ سے تھا تو نے کسی اور سے کیوں کیا؟ او ہو، یہ 5 فٹ کا اتنا خوددار، اتنا خوددار، وہ رب ذوالجلال جو چپے چپے پہ جس کا احسان ہے، جو محسن کل ہے، خالق کل ہے، ہوائیں جس کے ہاتھ میں، آکسیجن جس کے ہاتھ میں، سورج چاند جس کے ہاتھ میں، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب جس کے ہاتھ میں، اس کی ہم شرک کر کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ کریڈٹ جو اسے دینا چاہیے کسی اور کو دے رہے ہیں ہم۔ یہ تو اس کی شان کرم ہے کہ پھر بھی ہمیں نواز رہا ہے، وگرنہ اپنی زمین پھاڑ دے ہمارے اوپر، زمین پھاڑ دے۔ اللہ نے مثال دی شرک کرنے والے کی ایسی ہے کہ زمین اوپر سے گرا ہے اور ایک گڑھے میں گر گیا، یا ہوائیں اڑا کر لے گئیں اور گڑھے میں گرا دیا، تو وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے شرک کرنے والا۔ جو عبادت میں شرک کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ جاہل ہے، نجس ہے۔ اپنی عبادتوں کو نجاست سے پاک کیجیے، اپنی عبادتوں کو غفلتوں سے پاک کیجیے، اپنی عبادتوں کو شرک کی جہالت سے پاک کیجیے۔ ماننا بھی اللہ کو، مانگنا بھی اللہ سے، جس کو مان رہے ہیں اسی سے مانگیں گے۔ یہ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اس کے بعد تمنا ہی رہی ہے اللہ سے ملاقات کی، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو یہ عقیدے سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم معاشرت میں آ جائیے، رہن سہن۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہے؟ آپ کا فرمان ہے نومۃ الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آپ نے فرمایا بشر المشائین بالنور التام فی الظلم عند المساجد یوم القیامہ، مشہور حدیث ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے جب پڑھ کے آتے ہیں مدرسے سے تو گھر میں سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر اس کی قدر زیادہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب اگر کہہ دیں او ہو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں، عملی طور پر ہم اپنے رسول کا احترام نہیں کرتے۔ عملی طور پر رسول کا فرمان ہے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو پورے پورے نور کی قیامت کے دن جو اندھیری راتوں کو چل چل کر مسجد کو جاتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کو جاتے ہیں، مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ یہ ہے رسول کا فرمان۔ اب ہم اس فرمان کو کتنا مان رہے ہیں، کتنا مان رہے ہیں؟ یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں جمعے کے اندر ماشاءاللہ فل ہو جاتی ہے،
مکہ مسجد جمعے میں پوری آدھی اندر کی بھر جاتی ہے، لیکن فجر کے اندر ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہمارے جو مساجد ہیں وہ محلے کی ہوں یا بازار کی ہوں، جو عیدین میں اور جمعے اور رمضان میں یہ جو مسجدیں بھرتی ہیں، کیا یہ سب کے سب لوگ عید کی صبح مشرف و اسلام ہوتے ہیں کہ ابھی صبح مشرف و اسلام ہوئے ہیں اور اب عید کی نماز پڑھنے آ گئے؟ صبح ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے آ گئے؟ ایسا ہے؟ صبح ہوئے ہیں اور اب رمضان کا پہلا دن ہے، اب شروعات ہو گئی، ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ رسول کی فرما برداری کہاں ہو رہی؟ چھوٹ رہا ہے۔ یہ رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی ہم سے۔ جب رسول کی اطاعت بھی نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ جہاں رسول کی اطاعت ہے وہیں رسول کی محبت ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، کہا جائے گا کہ یہ محبت کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ کی ایک بات نہیں مان رہی۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، چھوڑ کے الگ ہو گئی، پلٹ کے نہیں دیکھتی، تکلیفیں دے رہی ہے، ان کا کہنا نہیں سن رہی، ان کو جواب دے رہی ہے، وہ بھوکوں مر رہے ہیں، بیمار ہیں، اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیا ان کو، اور پھر اس کے بعد کہہ رہی ہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، ممی سے بڑی محبت ہے، پپا سے بڑی محبت ہے۔ مر گئے تو اب چہلم و تیجا و دہم سوب کر رہے ہیں، اور اولڈ ایج ہوم میں موت آئی ہے باپ کی، اور اس کے بعد چہلم بھی ہو رہا ہے۔ یہ محبت ہے؟ جہاں اطاعت ہے وہیں محبت ہے، وگرنہ اطاعت ناقص ہے۔ آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں محبت رسول کے، رات کے 2 بجے تک خوب نعرے تکبیر اللہ اکبر ہوا، لیکن فجر میں دیکھا تو جو حال سے بے حال ہو رہے تھے باتیں سن سن کے 8 بجے سو کر اٹھ رہے ماشاءاللہ۔ رسول نے کہا کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، جو نماز کے وقت صبح سوتا رہتا ہے شیطان کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ رسول کا بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ رسول کی اطاعت۔ آغاز ہی ہمارا مخالفت سے ہو رہا ہے دن کا۔ آج کہا جاتا ہے کہ صاحب غیر مسلم بڑا ظلم کر رہے ہیں اسلام پر، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 50% صحیح ہے یہ بات، لیکن 50% غلط ہے۔ کیوں؟ عجیب و غریب بات لگی، بلکہ میں تو کہتا ہوں 50%، 90% غلط ہے، 90%۔ کیوں؟ بعد والے ظلم، وہ ظالم بعد میں ہیں، پہلے گھر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑے ظالم ہیں۔ ایک شخص اگر آپ کا فیملی ممبر ہے، گھر میں صبح شام آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس کو آپ زیادہ بڑا ظالم کہیں گے جو سال میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کے اوپر ایک ظلم کرتا ہے، اس کو آپ زیادہ بڑا ظالم کہیں گے۔ سب سے بڑے ظالم اگر ہیں تو آج مسلمان ہیں۔ کیسے؟ رسول کی اطاعت نہ کر کے، اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کر کے اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو اسلام کا حکم نہیں مان رہا وہ ظلم کر رہا ہے۔ جیسے ماں باپ کا اگر کہنا نہ مانے تو ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، اور ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حق سے محروم ہوتا ہے، ان کی محبتوں سے، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اسلام کی تعلیمات پر، رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے سب سے پہلے ہم ظالم ہیں اسلام کے، ہم ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعد میں دوسرے آتے ہیں، بعد میں دوسرے آتے ہیں۔ آپ تعلیمات اسلام پر عمل کیجئے، اطاعت رسول اپنے اندر لائیے، پھر دیکھیے اس کی خوشبو جو مہکے گی، فضائیں مہکیں گی۔ یہ ناممکن ہے سورج نکلے اور اندھیرا رہے، چراغ بڑھیں اور جلیں اور اندھیرا رہے۔ جتنے چراغ جلیں گے اتنی ہی روشنی بڑھے گی، جتنے گھر کے ممبر رسول کی اطاعت کریں گے اتنی محبت بڑھے گی رسول کی، اتنے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور اتنے ہی فضاؤں کے اندر نورانیت اور محبوبیت آئے گی۔ یہ معاشرت تطہیر قلب۔ دوسرا پہلو یہ جو ہے ٹچیز ہیں صرف ہمارے روز مرہ کی زندگی سے۔ آج دلوں کے اندر بڑی قدورت ہے، 10 عمرے کر لیے، 5 حج کر لیے، 15 عمرے کر لیے، الحمدللہ 40 سال سے ہوں صاحب باہر، اور ایک عمرہ بھی نہیں چھوٹا ہے۔
50 100 200 عمرے کر چکا ہوں اور 40 حج ہو گئے ہیں، 20 حج ہو گئے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے یہاں پر ان اعمال کی اہمیت ہے جن اعمال میں اطاعت ہے۔ جیسے جسم میں روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، پھول میں خوشبو نہیں ہے تو پھول کاغذ کا ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے ایمان کے اندر اطاعت رسول اور حب رسول نہیں ہیں تو آپ کے ایمان میں روح نہیں ہے۔ جسم جیسے بے روح کے بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح حب رسول کے دعوے اگر اطاعت نہیں ہیں تو کاغذی گلاب ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر جاگ رہے ہیں، جاگنے والا، اور اگر آپ سو رہے ہیں تو سونے والا، دونوں کی مثال یوں سمجھیے، اگر آپ سو رہے ہیں تو ایک مچھر کو بھی نہیں بھگا سکتے آپ، اگر غفلت میں ہیں آپ ایک مچھر کو بھی نہیں بھگا سکتے، ہاں جب کاٹ لے گا تو کھجا سکتے ہیں، بھگا نہیں سکتے، کھجائیں گے خوب لیکن بھگا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو شیر کا شکار کر دیں گے آپ۔ ہاں آج ہمارا حال یہی ہے، ہم غفلتوں میں ہیں۔ اللہ نے ان کی حیثیت مچھروں کی بتائی ہے، مکڑیوں کی بتائی ہے، مشرکوں کی حیثیت۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو خدا بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ان کی حیثیت ایک مکڑی کی ہے کہ مکڑی جالا تنتی ہے اور مکڑی بھی کمزور، اس کا گھر بھی کمزور۔ کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، معاف کیجئے میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، ان کو گدھا کہا اور ایمان والے کو شیر کہا، اپنے حبیب کو شیر کہا۔ عجیب و غریب بات ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، آیت سناتا ہوں۔ فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ایسے بھاگ رہے ہیں رسول سے، ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ فرت من کس سے بھاگتے ہیں؟ شیر سے۔ کس کو تشبیہ دی؟ قسورہ سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کو شیر سے تشبیہ دی ہے، شرک کرنے والے کو کس سے تشبیہ دی؟ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شیر گدھے سے ڈرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شیر نہیں ہے، یہ شیر نہیں ہے۔ کوئی شیر مکھی سے ڈرے، مکڑی سے ڈرے تو اسے شیر کہیں گے آپ؟ وہ خول ضرور پہن لیا ہے اس نے شیر کا، لیکن وہ شیر نہیں ہے، وہ تو گدھا ہے۔ جہاں ایمان شرکی ملاوٹوں کے بغیر آتا ہے، اخلاص اور خالصیت کے ساتھ آتا ہے، یقیناً وہاں بہادری آتی ہے۔ اور جہاں اطاعت رسول میں محبت اور محبت میں اطاعت ہوتی ہے، وہاں یقیناً اللہ تعالی غفلتیں دور کرتے ہیں، بیداری آتی ہے۔ اور جب بیداری آئے گی تو آپ پھر شیر کی پوزیشن میں ہوں گے، اور جب شیر آ جاتا ہے تو پھر ایک گدھا، اگر ہزاروں گدھے بھی ہیں اور شیر آ گیا تو کوئی ایک بھی نہیں دکھے گا۔ لیکن ہم شیر کہاں، اللہ نے ہمیں بنایا شیر۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم اپنی حیثیت کھو گئے، بھول گئے۔ اطاعت رسول، حب رسول کے ساتھ ساتھ کیجئے اور دیکھیے کہ پھر اس کے جلوے کیا ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان تطہیر قلب سے متعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو وصیت فرماتے ہیں کہ یا بنی ان تمسی و تصبح وليس ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش فافعل، اے میرے بیٹے اگر تو صبح اس طرح کر سکتا ہو اور شام اس طرح کر سکتا ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ، کپٹ اور بغض نہ ہو، دل میلا نہ ہو، ایسی صبح کر، ایسی شام کر۔ یا بنی ھذا من سنتی، او میرے بیٹے یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، او میرے بیٹے جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
نبی کے طریقے سے پیار کرو اور پھر نبی سے محبت کو کامل کرو اور نبی کا ساتھ آخرت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی امت تو بہت ہوگی، قیامت میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کالے بہت سے گھوڑے ہوں، ان میں کچھ کالے سفید ہوں، چتکبرے ہوں، تو ان کو پہچاننے میں ان گھوڑوں میں سے آسانی ہوتی ہے یا دشواری؟ آسانی سے پہچان لیتے ہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح میرے جو امتی ہیں میں ان کو نماز کے جو اعضاء ہیں، وضو میں جو اعضاء دھلتے ہیں، وہ اعضاء چمکیں گے، ان سے میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ چاہتے ہو اگر رسول کی نظر میں اپنی آئیڈینٹی قائم کرو تو طے کر لو آج سے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے، تاکہ ہمیں ہمارے رسول کی شفاعت ملے۔ جو بات رسول کی نگاہ میں تمہاری آئیڈینٹی اور تشخص کو برقرار رکھ رہی ہے، پہچان بنا رہی ہے۔ آج میں نے سنا ایک قوالی گاتا ہے، جاہل قوال، کہتا ہے چل ہٹ، نماز سے کچھ نہیں ہوتا، نماز سے جنت نہیں ملتی، چل ہٹ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اس کو اور اس کے جتنے سامعین جاہل سامعین ہیں سب کو اللہ ہدایت سے نوازے اور حب رسول اور اطاعت رسول سے نوازے۔ تو دل کی